قدرت نے انسان میں کچھ ایسی عادات رکھی ہیں جو کہ انسان کے لیے بہت مفید ہے، اور ان میں سے ایک عادت ہے بھول جانے کی عادت۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم میرے چینل پر، خوش رہیے اور آباد رہیے۔ ہاں، تو میں بات کر رہی تھی کہ بھول جانے کی عادت کی۔ اگر انسان کبھی بھولے نہیں کسی واقعے، کسی بات کو، کسی رنجش کو، کسی تکلیف دہ درد کو، تو شاید ہی زندہ رہ پائے اور آگے بڑھ پائے۔ اب میں اس وقت یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں یہ بات کہہ رہی ہوں بیبو آنٹی کی وجہ سے، کیونکہ بیبو آنٹی نے جو کچھ ستارہ یاسین کے ساتھ کیا، ان کے گھر جا کے ان کی والدہ بن کر، اس کے بعد آ کے تمام واقعات آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ کس کس طریقے سے پلٹیاں کھائیں اور انہوں نے کس حد تک اس رشتے کو شرمندہ کر دیا جو ماں بن کے انہوں نے ادا کرنا تھا، اس کے الٹ کر کے انہوں نے کر دکھا دیا دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ بتا دیا۔ تو یہ سب کچھ تھا ہی کہ ایک دم سے ان کے ہسبینڈ نے بھی پلٹی کھائی، اور جو ہسبینڈ ان کی یہ ساری بکواسیات سنتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، ان کو ایک دم سے غصہ آیا۔ کیوں آیا؟ کیا سبب بنا؟ یہ تو بیہائنڈ دا کیمرہ ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی یا کسی طریقے سے ان کو کس طرح کا دباؤ پڑا کہ انہوں نے اپنی وائف کے خلاف ایکشن لیا اور کہا کہ اس بات کو چھوڑ دو۔ پھر اندرونی سطح پہ بہت بیبو نے کوشش کی کہ ان کے ہسبینڈ ان کے پاس آ جائیں، لیکن فی الحال جو ہے ان کے ہسبینڈ نہیں ہیں ان کے پاس۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی بیبو آنٹی کے ساتھ دوسرا واقعہ جو ہو گیا جس کی وجہ سے بہت ہی روئیں، اور وہ واقعہ تھا ان کی گاڑی چوری ہونے کا۔ تو گاڑی چوری ہوئی اور یہ سب کچھ واقعات ہوتے رہے جس پر وہ بڑی پریشان تھیں، بہت ان کی کئی لگاتار ویڈیوز آ رہی تھی جن پہ وہ واویلا مچا رہی تھی، رو پیٹ رہی تھیں، درد میں تھیں۔ ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہم ستارہ سپورٹرز ہیں، اور سمجھ لے ستارہ کے سپورٹرز نرم دل اور انسانیت والے ہیں، تو ہمیں بھی تکلیف تھی کہ بیبو آنٹی کے ساتھ یہ لگاتار واقعات ہو رہے ہیں۔ گو کہ ہم صاف جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو قدرت اس کا کرما واپس لاتی ہے، تو آپ پہ بھی تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہو رہا تھا، اور یہی تمام وجوہات تھیں جو آپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا قدرت کہتی ہے جاگ جا بیٹا، جاگ جا میرے بندے، ہوش میں آ جا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تھوڑی تھوڑی مصیبتیں ڈال کر، مگر یہ اب بندے کی قسمت اور اس کے اعمال ہیں کہ وہ جاگتا بھی ہے یا نہیں جاگتا ہے۔ تو اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بیبو آنٹی نہیں جاگی ہیں، کیونکہ بیبو آنٹی دوبارہ سے ایکشن میں آنے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر کمبل کو چھوڑنا بھی چاہوں تو مجھ کو کمبل نہیں چھوڑ رہا ہے، اور میرا تو روٹی روزی چولہا اس ستارہ یاسین پر بکواس کرنے سے، اس پر تہمتیں لگانے سے ہی چلے گا۔ اور کئی لوگوں کا انہوں نے حوالہ دیا اپنے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے، انہوں نے کئی لوگوں کا حوالہ دیا کہ سپورٹرز ہوں یا ہیٹرز ہوں، تمام کے چولہے ستارہ یاسین کا نام لے کر چلتے ہیں۔ چلے جی، ایک بات تو انہوں نے اعتراف کر ہی لیا کہ ہم ہیٹرز کے چولہے بھی ستارہ یاسین کو بدنام کرنے سے چل رہے ہیں، کیونکہ وہ ہیٹ کرتے ہیں، لہٰذا وہ اسپیچ بھی ان کی ہیٹ لیس ہوگی۔ لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گی میں کہ برائے مہربانی انسانیت کا پاس رکھیں، نفرت میں بھی انسان، یا چلے اس وقت تو آپ نے بتا دیا کہ میں کسی سے نفرت نہیں کرتی، کسی کی سپورٹر اور کسی کی ہیٹر نہیں ہوں، بس میں ایک جسٹ ری ایکشن دیتی ہوں۔ تو ری ایکشن میں بھی اس بات کا خیال رکھیے کہ انسانیت سے بندہ نہ گر جائے، کسی کی عزتوں سے ایسا کھلواڑ نہ کرے، اور کسی کے بچوں پر بھی باتیں نہ لائے۔ کیونکہ دیکھیے، ایک بات سنیے، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم تو سپورٹر ہیں ستارہ یاسین کے، اور ہمیں ستارہ یاسین مکمل کمپلیٹلی بہت پیاری اور اچھی لگتی ہے، ہم اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ کوئی بالفرض برا بھی ہے تو وہ اپنے گھر پر ہے، اپنی جگہ پر وہ جو بھی کام کر رہا ہے، معاشرے میں وہ گندگی نہ دکھا رہا ہے، نہ لوگوں کو اس کی طرف آوازیں دے کر بلا رہا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ پھر یہ اس کے اللہ اور اس کا معاملہ ہے، کیونکہ پھر برائی اچھالنے والا، ایپ کو اچھالنے والا، کسی کی پردے کو گرانے والا ہی دوشی ہے۔ اللہ کے گھر اسی کی پکڑ ہونی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے پیچھے والا جو گناہ گار ہو توبہ تلافی بھی کر لے، لیکن آپ نے جو پردہ گرایا ہے، قیامت کے روز پھر آپ کا بھی پردہ گر جائے گا۔ اگر اس دنیا میں گر گیا تو پھر بھی، اور آپ نے توبہ کر لی پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن نہ آپ کا پردہ گرا یا گر گیا تو پھر بھی آپ نے توبہ نہیں کی،
تو پھر آخرت میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ بہت ہی غلط قسم کا ہوگا، اور آپ اس وقت معافی بھی نہیں مانگ سکیں گی۔ یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں، اور بار بار ہمارے یہی مدعا ہے کہ آپ اتنا نہ گر جائیں ریئیکشن دینے میں یا ہیٹ کرنے میں کہ آپ ہی کے جان کے لالے پڑ جائیں۔ اور ستارہ یاسین تو صاف ستھری ہو ہی جائے گی، اور ہے ہی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوگی، اور یہاں پر بھی انشاءاللہ اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ اپنی خامیوں پر بھی قابو پاتی جا رہی ہے، اور اپنے آپ کو اور اچھے سے اچھی طرف راستے پر گامزن ہے، اور اچھے سے اچھا کر کے بھی دکھا رہی ہے۔ تو بیبو آنٹی، آپ نے جو کہا کہ میرا چولہا چل رہا ہے ستارہ یاسین پر ایکشن دینے سے، تو برائے مہربانی ایکشن ضرور دیں، لیکن عزتوں سے کھلواڑ مت کیجیے گا، بچوں کو مت گھسیٹیے گا۔ آپ اس کے ویڈیو ولاگ کی جسٹ جو بھی کچھ ہے ہلکی پھلکی ریئیکشن دیں۔ ہاں، آپ کے تھوڑی سی آپ کی ہیڈ بھی جھلکے گی اس میں، لیکن ہیڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی انسانیت سے گر جائیں۔ وہی بات کریں جو دکھ رہی ہو، اس پہ سوال اٹھا سکتی ہیں، کوئی اٹھانا سوال برائی نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم سب ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں، صحیح والے سوال، اس سے زیادہ نہیں، اور ہم اتنا کریدنے کا حکم بھی نہیں ہے، اور ہم ایک دوسرے پر ڈنڈے برسانے کا اور عزتیں اچھالنے کا بھی حکم نہیں ہے، لیکن ہاں سوال ضرور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیوں ہے، آپ یہ بتائیے۔ اب اس کے بعد میں ایک آتی ہوں کریتی، جو کہ ستارہ یاسین ہیٹرز ہیں میں شمار ہوتی ہیں۔ انہوں نے جسٹ اتنا سا پوچھ لیا سلمیٰ سے کہ آپ کا بچہ اس دنیا میں کیوں نہیں آ رہا ہے، اور کتنے منتھ کا، اور کیا کچھ ہے۔ تو بس اب جو ان کے لے کر پیچھے پڑے ہیں ستارہ یاسین کے سپورٹر، جو کہ پینل پہ بیٹھتے ستارہ یاسین ستارہ یاسین کے جو ہیں تمام ہیٹرز، وہ کریتی کے ایسے ہاتھ دھو کے پڑ گئے جیسے کریتی نے سوال نہیں کر لیا، بہت بڑا گناہ کر لیا۔ اور یہاں تک پینلسٹ آ چکے ہیں جن میں بی آر نمایاں کردار رکھتی ہیں، اقرا، اور اب تو انہوں نے اس میں اس شیطان پٹھان کو بھی بلا لیا ہے، وہ بھی، اور دودھ والا تو آلریڈی موجود تھا، اور کئی ایسے پینلسٹ ہیں جو اجگر لے کر آیا جو ستارہ یاسین پر خدا نخواستہ حملے کا بھی منصوبہ رکھتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ جو بکواس کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ سلمیٰ کا ہی جواب ہے، جو کہ وہ کریتی کو پیچھے سے بیٹھ کر اپنے پالے ہوئے ٹٹوؤں کے منہ سے دلوا رہی ہے کہ تم لوگ بولو اور بھونکو۔ تو سلمیٰ ہی کا جواب ہے، اور سلمیٰ اس طریقے کا جواب دے رہی ہے، یعنی سلمیٰ کی انسانیت اور غیرت اتنی ہی مر چکی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ سامنے آ کر جواب نہیں دیتی، اپنے غلاموں، اپنے ٹٹوؤں، اپنے پالے ہوئے سے جواب دلواتی ہے، اور اس کا جو پالتو ہسبینڈ ہے، وہ جو کہ اپنے آپ پر 30% زنا کا بھی الزام لے لیتا ہے، وہ لے آتا ہے، بظاہر وہ بیٹھا ہوا میزبانی کرتا ہے، لیکن پیچھے سے سلمیٰ ہی ہوتی ہے، اور وہی جواب ہے اس کے سارے، چاہے وہ گالیوں کی شکل میں ہوں، بہتانوں کی شکل میں ہوں، بچوں پر کی فیوچر کو تباہ کرنے تک کے ہوں، سب سلمیٰ ہی کے جوابات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کریتی کے بچے پر بات آ گئی، وہ ایک بچہ بیمار ہے، اور اس کے لیے صحت کی دعا کرنی چاہیے، اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو ایب نارمل بول دیا گیا ہے، یعنی انسانیت کے رتبے سے گر چکے ہیں لوگ۔ اور میں نے کریتی سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کریتی، آپ کا بچہ اللہ اس کو صحت دے، زندگی دے، اور کامیاب انسان بنائے۔ دیکھیے، آپ سوچئے کسی کے بچوں پر بات کرنے سے کتنی اذیت ہوتی ہے، جب اپنے بچوں پر آتی ہے تو سب کو پتہ لگتا ہے، جب اپنی ماں کو گالیاں پڑتی ہیں تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کیسی ہستی ہے، اور اولاد کیسی بری چیز ہے، کہ ہم اس کے لیے کس قدر پریشان اور اپنے آپ کو ہلکان کر لیتے ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں نا، ایک مرغی چیل گزری اور مرغی نے اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیا، ایک چھوٹے سے کمزور جانور بھی وہ طاقتور کے سامنے بھی مضبوط بن جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ تو وہی کریتی صاحبہ کر رہی ہیں، لیکن کریتی صاحبہ آپ یہ ضرور سوچئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آپ ستارہ یاسین کے بچوں کے لیے بھی آپ آواز اٹھائیں، کیونکہ ان تینوں بچوں کو بہت برا کہا گیا، خاص طور پر بیٹیوں کو۔ سب بچوں کا ایک فیوچر ہوتا ہے، ان کی ایک آگے کی زندگی ہے، اللہ ان سب کو سلامت خوش آباد رکھے اور سب کے بچوں پر رحم کرے۔ تو آپ ضرور ان کے لیے بھی آواز اٹھائیے گا، اور آپ کی بات مجھے بہت پسند آئی کہ آپ اپنے بطور ماں آپ اچھی طریقے سے ان کو جواب دے رہی ہیں، لیکن جو سلمیٰ اور اس کے پینلسٹ آپ کو جواب دے رہے ہیں وہ کہیں طریقے سے مناسب نہیں ہے، لیکن جب وہ ستارہ یاسین پر بھونک سکتے ہیں، جب سلمیٰ اپنی سگی بہن کو نہیں چھوڑ سکتی ہے، تو وہ آپ کے بچوں کا کیا لحاظ کرے گی؟